بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ناول لے کر آئے ہیں جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، لسٹ نمبر 54 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کوئی ناول سننا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہم آپ کی فرمائش پوری کر سکیں اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ۔ اس نے تیزی سے نظریں دائیں بائیں گھمائیں۔ اس کا ذہن ایک ہی نقطے پر الجھا ہوا تھا اور تیزی سے نظریں دائیں بائیں گھماتے ہوئے وہ اسی ایک نقطے کے مختلف پہلوؤں پر سوچ رہی تھی۔ بلال سلطان کے ساتھ اس کی ملاقات کوئی مثبت نتیجہ برآمد کرانے میں ناکام رہی تھی۔ اسے شخص کا جو ساتھ سلطان کا باپ تھا ہر انداز مبہم اور غیر واضح لگا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے وہ شخص دنیا بھر میں کسی دوسرے شخص سے نہیں خود اپنے آپ سے خوف زدہ تھا، اور اس خوف کو دنیا کی نظروں میں آنے سے بچانے کی خاطر اور خود کو ایک مضبوط انسان ثابت کرنے کے لیے اس بے نیازی، خود پسندی، کرختگی اور سرد مہری کا خول پہن رکھا تھا۔ اس خول کے پار کوئی اسے دیکھ سکتا تھا، نہ ہی اس خول کے باعث اس سے کوئی لڑ سکتا تھا۔ اس کا خیال تھا آپا رابعہ والی خبر سن کر وہ چونک جائیں گے، گھبراہٹ کا مظاہرہ کریں گے یا اشتیاق ظاہر کریں گے، لیکن جس پرسکون انداز میں انہوں نے وہ ساری بات سنی تھی اور پھر مزید جاننے کے لیے سوال کرتے رہے تھے، لیکن نہ تو ان کے چہرے سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اب ان کے لیے نیا تھا، نہ ہی یہ سن کر پریشان ہوئے تھے کہ کیسے سن کر انہیں یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ آبا رابعہ کی بتائی باتیں حقائق کی مسخ شدہ تصویریں تھیں۔ ماں نور نے تلخ ہوتے ہوئے سر جھٹکا، جیسے ہی ان پر تو یقین کر لوں گی، اور ان کے دلائل تو دیکھو، ذرا ایک بات کا پتہ چل جاتا تو اور لوگوں کی طرح ساتھ بھی خون کی لکیر کے پیچھے چلتا، اپنے ہی گھر تک آ پہنچتا۔ اف، کیسی الجھی ہوئی اور پیچیدہ باتوں کے درمیان پھنس گئی ہوں میں۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ نہ اختر سے کوئی سراغ ملا، نہ ہی بلال سلطان سے۔ اس پر مایوسی چھانے لگی۔ اختر نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دینے کی بات کی اور بلال سلطان اس کا پیچھا نہ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ پتہ نہیں کیسے باپ ہیں جو ان کو اپنے بیٹے کی خواری ستاتی ہے۔ نہ ذہنی انتشار کا خیال آتا ہے۔ ایک میں ہوں کہ وہ آہستہ قدموں سے چلتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور آئینے میں اپنا عکس دیکھنے لگی۔ مجھے شاید پتہ بھی نہیں چلتا کب دن ہوا اور کب رات ہوئی۔ وقت آکٹوپس کی طرح تمہارا خیال میرے ذہن کو، میرے دل کو اور میری آنکھوں کو جکڑے رہتا ہے۔ نہ اور کچھ سوچا جاتا ہے، نہ محسوس کیا جاتا ہے، نہ ہی دیکھا جاتا ہے۔ اس نے تصور میں بیٹھی ساتھ کی شبیہ کو مخاطب کیا۔ میں تمہارے پیچھے تمہارے شہر میں آئی اور تم شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ اب بتاؤ اس سے آگے کہاں جاؤں جو تم مل جاؤ؟ اس نے شبیہ سے سوال کیا۔ شاید دل کے پاس جس میں میں رہتا ہوں، تصور میں بیٹھی شبیہ نے جیسے اپنے مخصوص انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تھا، دل جس میں تم رہتے ہو۔ اس نے زیر لب دہرایا، وہ دل تو میرا ہے جس میں تم رہتے ہو۔ ارے نہیں، وہ شبیہ مسکرائی، تم نے تو زبردستی مجھے اپنے دل کا مکین بنا رکھا ہے۔ میں اس دل کی بات کر رہا ہوں جس میں اپنی مرضی سے رہتا ہوں، اپنی مرضی سے۔ ایک ازلی اور ابدی منحوس حقیقت نے اس کے ذہن پر دستک دی۔ اوہ! اس شبیہ کے عقب سے جھانکتی ایک اور شبیہ کو دیکھ کر بے اختیار اس کے منہ سے الفاظ نکلے، ہاں تمہیں تو میں بھول ہی گئی تھی۔ اختر اور بلال سلطان کے علاوہ تم بھی تو ہو جسے علم ہو سکتا ہے کہ وہ کہاں چلا گیا اور کیوں چلا گیا۔ تم مجھے بھول گئی تھی ماہ نور۔ وہ نئی شبیہ معنی خیز انداز میں مسکرائی، نہیں تو مجھے بھول نہیں سکتی۔ ہاں، بلانے کی نظر انداز کرنے کی، ذہن سے جھٹک دینے کی کوشش ضرور کرتی ہوں، لیکن دیکھ لو میں ہوں، میں اپنی جگہ پر موجود ہوں اور رہوں گی۔ اس سے کتنی قریب، اس کے کتنے مانوس۔ وہ ماہ نور کے دل میں بسی شبیہ کے سر کے ساتھ اپنا سر جوڑتے ہوئے بولی، ہاں۔ ماہ نور نے شکست خوردی کے ساتھ سر نوڑے ہوئے تسلیم کیا، تم ہو اور واقعی ہو۔ میں ہی احمق ہوں جو تمہاری موجودگی کو جھٹلانے اور نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ ابراہیم،
کیا تم مجھے اس لڑکی سے بھی ملوا سکتے ہو جس کا نام سارہ ہے؟ اس شام ماہنور نے ابراہیم سے فون پر بات کرتے ہوئے کہا تھا۔ اوفو ماہنور! اب جواب میں ابراہیم جھنجھلا کر بولا تھا، یار یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس میں خوار ہوتا رہا اور مجھے کوئی سراغ نہیں ملا۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اختر اور انکل کے بعد تم سارہ سے مل کر بھی اس طرح مایوس ہوگی۔ جہاں اتنی مایوسی مل گئی وہاں ایک یہ بھی صحیح، سارہ سے ملنے کے بعد میرا خیال ہے کہ میں لاہور واپس چلی جاؤں گی۔ بس ہمت ہار گئی، ابراہیم نے کہا۔ ہارنے کے لیے میرے پاس تھا کیا جو پاؤں گی؟ ابراہیم، مجھے تو واپس جا کر اپنا سیمسٹر جوائن کرنا ہے۔ چلو ایسا ہے کہ اس ویکینڈ پر میں تمہیں لے جا سکتا ہوں سارہ کے پاس، اس سے پہلے میرے پاس وقت نہیں ہے، ابراہیم نے کہا۔ ٹھیک ہے، ویکینڈ کون سا دور ہے، 2 ہی دن تو ہیں درمیان میں، مانو نے فون بند کرنے سے پہلے جواب دیا۔ آپ کو یہاں دیکھ کر مسرت ہوئی، لیکن ایک عجیب سی حیرت کا احساس بھی ہے، چودھری سردار نے اپنی بات سامنے بیٹھی مہمان سے کہا۔ جب ہی آپ حیرت سے کھلا منہ بند کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں، مہمان نے ان پر چوٹ کی۔ شاید چودھری سردار محظوظ ہوئے تھے۔ برائے مہربانی آپ منہ بند کر لیں، کیونکہ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اسی لیے میں یہاں آئی ہوں، مہمان نے سنجیدگی سے کہا۔ سنجیدہ ہو جانے پر تو اس کے چہرے پر بڑی عمر کی لکیریں واضح ہونے لگتی ہیں، اسے چاہیے یوں سنجیدگی خود پر طاری نہ کرے۔ چودھری سردار نے دل میں سوچا، جی میں ہمتن گوش ہوں، انہوں نے بھی سنجیدگی طاری کرتے ہوئے جواب دیا۔ آپ یقیناً مجھے پہچان تو چکے ہوں گے۔ انہوں نے چودھری سردار کی طرف دیکھا، اور شاید آپ کو یاد آ گیا ہو کہ آپ کے پاس میری ایک امانت موجود ہے۔ امانت؟ چودھری صاحب نے کچھ نہ سمجھنے کے سے انداز میں دیکھا۔ آپ نے میرے پاس کوئی امانت رکھوائی تھی کیا؟ میں نے نہیں رکھوائی تھی، آپ خود ہی اٹھا لائے تھے، وہ ایسے بولیں جیسے انہیں جتا رہی ہوں۔ دیکھا تم نے کتنا غلط کام کیا تھا، جو میں خود اٹھا لایا تھا وہ امانت تو نہیں کہلائی جا سکتی، چوری تو کہلائی جا سکتی ہے۔ وہ ترچھی نظروں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولیں، ہاں ضرور، لیکن چوری کا کوئی پرچہ کٹا کیا؟ کوئی FIR، کوئی مدعی، کوئی گواہ؟ آپ جانتے ہیں میں کس قسم کی چوری کی بات کر رہی ہوں چودھری صاحب، وہ زچ ہوتے ہوئے بولیں۔ میرے پاس چوری کا کوئی ثبوت ہے، نہ اغوا کا، نہ ہی امانت میں خیانت کا، میرے پاس صرف ایک بات ہے، ایک سوال۔ انہوں نے ابرو چڑھاتے ہوئے چودھری سردار کی طرف دیکھا۔ ایک ایسی بات جو صرف آپ سمجھ سکتے ہیں، ایک ایسا سوال جس کا جواب صرف آپ کے پاس ہے۔ آپ جانتی ہیں بیگم صاحبہ، میں ایک سیدھا سادہ دیہاتی سا آدمی ہوں، میری سمجھ ہلکی اور سوچ چھوٹی ہے۔ آپ بڑے لوگوں کی بڑی بڑی باتیں میری سمجھ میں اس وقت آ سکتی ہیں جب آپ انہیں میرے قد کے مطابق سلیس کر کے بیان کریں۔ میری بات آپ سے مختلف ہے، میرا جواب آپ کا من پسند نہ ہوا تو آپ کیا کریں گی؟ آپ کچھ بھی نہیں، صرف میرا وقت ضائع کر رہے ہیں، خاتون اشتعال میں آتے ہوئے بولیں۔ آپ کو سب معلوم ہے اور آپ کو سب یاد بھی ہے، لیکن یہ جو آپ سلیس کر کے سنانے کو کہہ رہے ہیں تو لیں، میں آپ کا یہ شوق بھی پورا کر دیتی ہوں۔ انہوں نے پہلو بدلا۔ آپ کو میرے ساتھ ہونے والی وہ ملاقات تو یاد ہی ہوگی جو اظہر نوریز کے گھر پر ڈنر کے موقع پر ہوئی تھی، آج سے تقریباً 25 سال پہلے۔ اسی ملاقات کی وجہ سے تو آپ مجھے یاد ہیں۔ چودھری صاحب مسکرائے۔ یقین کیجئے اتنے سالوں کے لیے لمبے عرصے نے اپنے بہت سے کم نشان آپ پر چھوڑے ہیں، ذرا میں نے آپ کو اس لیے تو ایک نظر میں پہچان لیا۔ اظہر نوریز کے گھر پر میری پینٹنگز رکھی تھیں، کچھ مکمل، کچھ چند ادھوری۔ مہمان نے کمرے کی دیوار پر لگی پینٹنگز کی قطار پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ اوہ ہاں، خوب یاد دلایا، چودھری سردار نے یوں تاثر دیا جیسے اچانک کچھ یاد آ گیا ہو۔ آپ کا تعارف یہ ہوا تھا کہ آپ ایک مصورہ تھیں جو نامور ہونے جا رہی تھیں، کیا بھلا سا نام تھا آپ کا؟ انہوں نے مہمان کی طرف دیکھا۔ معاف کیجیے گا، بڑھتی عمر نے حافظے کے چند خانے مکمل طور پر ہی بند کر دیے ہیں۔ جواب میں مہمان نے چودھری سردار کو یوں دیکھا جیسے ان کی بات پر انہیں بالکل یقین نہ ہو۔ وہ جزبز ہوتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھیں اور آہستہ قدموں سے چلتی پینٹنگ سے سجی دیوار کے قریب پہنچیں اور پینٹنگز پر نظر ڈالتے ہوئے ایک پینٹنگ کے قریب رک گئیں۔ سیدھے سادے دیہاتی چودھری صاحب، انہوں نے اس پینٹنگ کے سامنے کھڑے ہو کر چودھری سردار کو مخاطب کیا، اظہر نوریز کے گھر سے آپ نے میری یہ ادھوری پینٹنگز بغیر اجازت کے اٹھائی،
یہ تو آپ کو یقیناً یاد ہوگا۔ چودھری صاحب نے جیب سے چشمہ نکال کر پینٹنگ کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ اب بھی ان کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ چلیں اس بات پر بحث نہیں کرتے کہ بغیر اجازت کیوں اٹھائی۔ انہوں نے پینٹنگز کے سامنے کھڑے کھڑے بازو کمر کے پیچھے لے جا کر قینچی کی شکل میں دیوار سے ٹکائے اور اپنی کمر ان کے ساتھ ٹکاتے ہوئے کہا، لیکن یہ سوال ضرور کروں گی کہ صرف یہ پینٹنگ ہی کیوں اٹھائی، اور اس وقت سے لے کر اب تک جب بھی آپ نے اس کو دیکھا ہوگا اس پر موجود میرے دستخط تو آپ کو نظر آئے ہی ہوں گے، پھر بھی آپ پوچھتے ہیں کہ میرا نام کیا ہے۔ آپ نے خاصی جینٹس ہیں بیگم صاحبہ، چودھری صاحب سردار نے دانت نہ کوستے ہوئے کہا۔ ادھوری پینٹنگز کے یہاں تک پہنچ جانے کی سنگن لیتے 25 سال لگا دیے آپ نے۔ اتنے عرصے بعد اگر آپ اس چوری کا پرچہ کٹوائیں گی بھی تو نہیں کٹ پائے گا۔ مذاق اچھا کر لیتے ہیں آپ، مہمان نے کمر کے پیچھے سے بازو نکال کر سینے پر باندھتے ہوئے کہا اور اپنا سر دیوار کے ساتھ ٹکا لیا۔ اب بتائیے میرا نام کیا ہے؟ واہ، چودھری سردار نے کہا، یہ تو وہی لطیفہ ہو گیا کہ بلو کے 3 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، جبکہ پپو کی 1 بہن اور 1 بھائی ہے۔ آپ بتائیے میری عمر کیا ہے؟ اگر آپ میرا حوصلہ آزما رہے ہیں تو شوق سے آزمائیے، میں بہت ڈھیٹ ہوں، آپ نہیں جانتے۔ پتہ نہیں آپ ایک دم ایک کرخت اور سخت گرستانی کا سا رویہ کیوں اختیار کر رہی ہیں؟ برائے مہربانی تشریف رکھیے اور پہلیاں بجھوانے کے بجائے سیدھی سیدھی بات کیجیے تاکہ اگر میں آپ کے کام آ سکتا ہوں تو بس شوق آ سکوں۔ چودھری سردار کو اچانک احساس ہوا کہ وہ حق میزبانی میں کوتاہی کرتے ہوئے مہمان کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے۔ میں بہت لمبا سفر کر کے آپ تک پہنچی ہوں چودھری صاحب، میری بات کو سمجھیں اور میرے سوال کا جواب دیں۔ آپ کے پاس میری ایک امانت ہے، میں اس کی خاطر یہاں آئی ہوں۔ وہ چودھری صاحب کے رکھنے کی پیشکش پر غور کیے بغیر بولیں، کیا آپ نے کسی امانت کے سلسلے میں لکھا پڑھی کر رکھی تھی میرے ساتھ؟ چودھری صاحب نے بھی سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، آپ کو اپنی وہ فون کال بھی یاد ہوگی جس میں آپ نے، وہ بلند آواز میں بولیں، اور آپ کو بھی یاد ہوگا کہ آپ نے اس فون کال میں میری عرض داشت سننے کے بعد اس پر غور کرنے کے بجائے مجھ سے کہا تھا کہ میں بدحواس ہو کر آپ پر الزام لگا رہا ہوں۔ چودھری سردار نے مہمان کی بات کو درمیان میں سے کاٹتے ہوئے کہا، آپ نے یہ بھی کہا کہ میں چودھری سردار نے انہیں بات کرنے کے لیے منہ کھولتے ہوئے دیکھ کر ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا، خدا نخواستہ آپ کی ممکنہ ترقی اور شہرت کو دیکھتے ہوئے آپ کو بلیک میل کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا نام آسمانی مصوری پر چمک نہ سکے۔ میں آپ کو اسکینڈلائز کر کے کسی اور ابھرتے ہوئے مصور کا گارجین بن کر اسے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ چودھری سردار صاحب نے دیکھا ان کی بات سن کر دم بھر کو ان کی مہمان خاموشی چھا گئی۔ یاد ہے بیگم صاحبہ، سب یاد ہے، حرف بر حرف یاد ہے، بلا کم بلا کاست یاد ہے۔ چودھری صاحب نے سانس لیتے ہوئے نیچی آواز میں کہا، وہ دھند بھری صبح بھی اچھی طرح یاد ہے جب بس اسٹاپ پر رک کر چائے کے کھوکے سے چائے کا 1 کپ پینے کی خاطر گاڑی روکی تھی اور آپ کو اس دھند بھری سرد صبح کی خاموشی اور تنہائی میں وہ کرتے دیکھ لیا جس کا آپ جیسی نامور خاتون سے میں سیدھا سادہ دیہاتی تو کیا آپ جیسا پڑھا لکھا دانشور بھی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ مہمان نے کرب کی شدت کا مقابلہ نہ کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ بوڑھا ضرور ہو رہا ہوں بیگم صاحبہ، لیکن جوانی سے لے کر اب تک نہار منہ مغز بادام کھانے کی عادت نہ چھوڑنے کے باعث حافظہ میرا کمزور نہیں ہوا۔ کسی بات سے نظر چرانا اور انجان بننا چاہوں تو اور بات ہے۔ آپ نے دیکھا، آپ کو یقین آیا ہو یا نہ آیا ہو، مہمان نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنے کے بعد کہا۔ اس کی آواز میں لرزش اتر آئی تھی، لیکن آپ نے اس کو وہاں سے اٹھا تو لیا، آپ نے اٹھا لیا نا؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے چودھری سردار کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں اسے وہاں سے اٹھا نہیں پایا، چودھری صاحب نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ دیکھنے اور یقین کر لینے کے درمیان وقفہ اتنا لمبا ہو گیا کہ میرے آگے بڑھنے سے پہلے ہی اسے کوئی اور اٹھا کر لے گیا۔ مہمان خاتون نے بری طرح چونک کر چودھری صاحب کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی اور
چہرے کی وحشت بڑھ گئی تھی۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، غلط کہہ رہے ہیں، ایک دم جھوٹ، وہ بلند آواز میں چلا کر بولیں۔ آپ نے خود بھی مجھے اس فون کال میں کہا تھا کہ آپ نے وہ سب دیکھا۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ نہیں دیکھا؟ چودھری صاحب نے تحمل سے کہا۔ میں تو وہ سب دہرا چکا ہوں جو میں نے دیکھا، مگر یہ سچ ہے کہ نہیں؟ یہ سچ نہیں ہے، وہ اور بھی بلند آواز میں چلائیں۔ میرے یہاں آ کر آپ مکر کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ نے خود ہی کچھ ہی دن پہلے کسی کو بتایا کہ آپ اسے وہاں سے اٹھا لائے اور اب تک وہ آپ کے پاس ہے۔ اب کے چونکنے کی باری چودھری صاحب کی تھی۔ میں نے کہا، میں نے کس کو بتایا؟ وہ بھچکا ہو کر مہمان کو دیکھ رہے تھے۔ کیا وہ لڑکا آپ کے پاس جا پہنچا؟ کیا وہ آپ کو جانتا تھا؟ الفاظ بے اختیار ان کے منہ سے نکلے۔ اتفاق سے، اس بار مہمان کی آواز اونچی تھی، اتفاق سے وہ مجھے جانتا تھا، اتفاق سے وہ اس کہانی کے چند اور کرداروں کو بھی جانتا تھا۔ اس نے مجھے تو نہیں بتایا۔ چودھری سردار اب تک ششدر تھے۔ اس نے مجھ سے بھی کچھ نہیں پوچھا۔ وہ ایک خاموش سامع کی طرح آپ سے سن کر چلا گیا اور ایک خاموش نقیب کی طرح مجھے بتا گیا، بغیر کوئی ریفرنس دیے، بغیر کوئی سوال کیے۔ وہ چودھری صاحب نے بڑبڑا کر پوچھا، وہ کون تھا؟ آپ نہیں جانتے کیا؟ مہمان نے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، وہ بلال سلطان کا بیٹا ہے۔ چودھری صاحب کا منہ کھلا اور کھلا ہی رہ گیا۔ اور یہ کون ہے؟ سوال ایک مرتبہ بھی چودھری سردار کے منہ سے پھسلا۔ یہ بھی بلال سلطان کا بیٹا ہے، مہمان نے نیچی آواز میں کہا۔ اور آپ کون ہیں اس سارے میں؟ چودھری سردار نے شاید ہی کبھی اتنے تواتر کے ساتھ کسی سے سوال کیا ہو۔ میں اس سارے میں کوئی نہیں ہوں، میں صرف فلزا ظہور ہوں۔ خاتون نے سرد آہ بھرنے کے بعد کہا، ایک گمنام مصورہ جس کی ناموری کا راستہ دوسروں کے راز رکھنے کی گرد سے اٹ گیا۔ بہت خوب۔ اب آپ بھی گناہ کے اعتراف کا حوصلہ نہیں پایا؟ چودھری سردار انکشاف کی دشت پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بولے، اب بھی، جبکہ آپ میرے علاوہ ایک کل کے بچے تک کے سامنے ایکسپوز ہو چکی ہیں۔ حوصلہ تو میں تب کروں چودھری صاحب جب گناہ میرا ہوتا۔ گناہ تو بلال سلطان کا تھا، بھگتنا مجھے پڑ گیا۔ مہمان خاتون، جس کا نام فلزا ظہور تھا، تھکے قدموں سے چلتی واپس صوفے کے قریب آئیں اور ہارے ہوئے سپاہی کی طرح چودھری سردار کے سامنے بیٹھ گئیں۔ میں آپ سے کسی تفصیل سننے کا مشتاق نہیں ہو رہا بیگم صاحب۔ چودھری سردار نے فلزا ظہور کی طرف کچھ دیر دیکھنے کے بعد اپنا چہرہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے سرد مہری سے کہا، مجھے زیادہ پڑھے لکھے دانشوروں کے سفاک اور پتھر دلوں کی داستانیں سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بہتر ہے آپ یہاں سے چلی جائیں۔ وہ جیسا ہے، جس حال میں ہے، ایک مسرور اور مطمئن زندگی گزار رہا ہے، اگرچہ بے خبر ہے، لیکن میں اسے آپ کے اور بلال سلطان کی سفاکی اور بے رحمی کی خبر دے کر اس کے سکون، چین اور بے فکری اور خوشی کو آگ نہیں لگا سکتا۔ میں ایسا یہاں سے جانے کے لیے نہیں آئی ہوں چودھری صاحب۔ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک آپ مجھے اس کی خبر، اس کا پتہ نہیں دیتے۔ وہ غرا کر بولیں، نہیں تو آپ کیا کر لیں گی؟ چودھری سردار نے چہرہ واپس موڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گی۔ اس جگہ کے سب رہنے والوں کو ایک قطار میں کھڑا کر کے پہچاننے کی کوشش کرنا چاہتی ہیں تو بسم اللہ، 100 دفعہ کریں۔ میں آپ کو اس کے متعلق ہرگز نہیں بتاؤں گا۔ آپ اپنی پہچان آزما لیں، ہو سکتا ہے آپ کا خون روایتی جوش مارے اور آپ اسے سینکڑوں کے ہجوم میں بھی پہچان جائیں۔ میرا خون؟ فلزا ظہور نے سوالیہ نظروں سے چودھری سردار کی طرف دیکھا۔ میرا خون کیسے جوش مار سکتا ہے چودھری صاحب؟ خون تو اس کا جوش مارے گا جس کا وہ ہے۔ میں نے کہا نا، اس ساری کہانی میں کوئی بھی نہیں ہوں۔ مت کہیں بیگم صاحبہ کہ وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، جسے آپ ایک گناہ کی پوٹ کی شکل میں آوارہ کتوں اور بلیوں کا نوالا بننے کے لیے وہاں چھوڑ کر چلتی بنی تھیں۔ چودھری سردار کا لہجہ ایک مرتبہ پھر درست ہو گیا۔ مجھے کہنے دیں چودھری صاحب کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے، وہ تو بس اس آدھی رات کا ثمر ہے جو میں نے جنت میں گزارنے کی خواہش کی تھی۔ فلزا ظہور نے کہا تھا۔ اس کے لہجے میں شکستگی، درد اور اضطراب کے علاوہ ایک اور چیز بھی نمایاں تھی، اور وہ چیز سچائی تھی۔ ایک نحیف زردی مائل رنگت والے ہاتھ نے
दरवाजे को पकड़ा। कुछ देर वहीं टिके रहने के बाद वो हाथ आगे बढ़ा और कमरे की मगरबी दीवार के साथ रखे जेस्ट ऑफ ड्रार पर आकर टिक गया। अगले मरहले में इस हाथ ने डाइनिंग चेयर को अपनी गिरफ्त में लिया और फिर आगे बढ़कर खाने की मेज़ के किनारे पर जम गया। मानूर की नज़रें मुसलसल इस हाथ की हरकत और सकनात पर जमी थीं। इस हाथ ने खाने की मेज़ का किनारा पकड़ा और फिर इसी हाथ पर दबाव डालते हुए वो वजूद इसके सामने आकर खाने की कुर्सी पर बैठ गया। वो इस नहीफ जर्दी माइल रंगत के हामिल हाथ का मालिक था। माफ़ करना, मैं बहुत तेज़ी से चलने से कासिर हूँ, इसलिए मुझे यहाँ आने में थोड़ा वक्त लगा। तुम्हें इंतज़ार की जहमत उठानी पड़ी होगी। वो इसके सामने बैठने के बाद नरमी से माजरत ख्वाना लहजे में बात कर रही थी। मानू ने नज़रें उठाकर इस चेहरे को देखा, हाथी के जैसा जल्दी माइल रंगत का हामिल चेहरा जो साफ सुथरा था और जिस पर गहरी भूरी आंखें जहानत और ज़िंदगी की चमक लिए हुई थीं। इसके भूरे सीधे बाल जो शानों से ज़रा नीचे तक आते थे खुले थे और इसकी पुश्त पर बिखरे हुए थे। बालों की चंद लटें चेहरे के दाएं बाएं भी बिखरी थीं। इन बिखरे बालों को सर के ऊपर जमे सियाह रबड़ कैचर ने जकड़ रखा था। इसकी नाक थीकी और ज़रा सी ऊपर को उठी हुई थी। होंठ हल्के गुलाबी रंग के थे जिनमें झलकती सफ़ेदी खून की कमी का एहसास दिलाती थी। हमारे शायर भी क्या खूब लोग थे। अच्छी खासी प्यारी शक्लों के हामिल लोगों को भी रकीब रोसिया करार दे देते थे, इसने दिल में सोचा। और इस बेचारी को तो मैंने ज़बरदस्ती रकीब रोसिया का मुकाम दे रखा है, जबकि महबूब तो जी जान से सिर्फ इसका है। मेरा तो वो किसी दिन के 1000वें लम्हे में भी ना हो सका। इसके दिल में एक टीस सी उठी। फिर अपने जहन से सब बेकार ख्यालात को झटकते हुए बोली, नहीं, तुम्हारी ये सूरत हाल तो बहुत पॉजिटिव और बहुत प्रॉमिसिंग है। तुम अपने कदमों पर चलती यहाँ तक आई हो, जबकि आखिरी बार जब मैं तुमसे मिली थी उस वक्त तुम बिस्तर पर हम वक्त लेटा और एक कमज़ोर सा वजूद थी। बस हाँ, मुझे अपने कदमों पर चलने का हौसला अता हुआ, इसने सर हिलाते हुए कहा। अता, इसने महानूर की तरफ देखते हुए दोहराया। क्या तुम जानती हो अता होना क्या होता है? महानूर ने इसकी बात का जवाब नहीं दिया और अपना ध्यान बालकनी में खुलने वाले खुले दरवाजे से पार दूर तक नजर आते पहाड़ों की तरफ मबजूल कर लिया। पहाड़ों पर सूरज की हल्की रोशनी फैल रही थी और इनकी बर्फ पोश चोटियाँ इस रोशनी में सर उठाए चमक सी रही थी। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे हैरत हो रही है। मेरा ख्याल नहीं था कि कभी तुम दोबारा यहाँ आओगी। सारा ने अपने सवाल का जवाब ना पाने के बाद अपना ख्याल जाहिर किया। क्यों? मानू ने पहाड़ों पर से नज़रें हटाकर इसकी तरफ देखा। तुमने ऐसा क्यों सोचा? इसलिए कि मुझे लगा पहले भी तुम यहाँ आकर खुश नहीं हुई थी, सारा ने साफ गोई से कहा। ऐसे जैसे तुम्हें यहाँ ज़बरदस्ती लाया गया हो। किसी को कहीं ज़बरदस्ती कैसे लाया जा सकता है? महानूर ने कहा। लाने वाले पर डिपेंड करता है, जो ला रहा हो सकता है इसकी हैसियत इतनी डोमिनेटिंग हो कि लाया जाने वाला इनकार ना कर सकता हो। महानूर के दिल ने एक धड़कन छोड़ दी। लो भाई बच्चियों, चाय पियो। सीमी आंटी बड़े थाल उठाए कमरे में आई। आज रोज़ाना की निस्बत सूरज में कदरे हिद्दत है। चाहो तो मैं चाय बालकनी में लगा दूँ? उन्होंने महानूर की तरफ देखा। हाँ, ये ठीक है, जिस्म को कुछ तो हिद्दत पहुँचेगी। मैं तो हीटर की आग सेंक कर तंग आ चुकी हूँ, महानूर के बजाय सारा ने कहा। सीमी आंटी चाय की ट्रे बालकनी में ले गईं और वहाँ लगी मेज़ और कुर्सियों की तरतीब दुरुस्त करने लगीं। आओ महानूर, बालकनी में चलते हैं, जिस्म को कुछ तो हिद्दत पहुँचेगी। मैं तो इस ट्रे की आग सेंक कर तंग आ चुकी हूँ। आओ, सारा ने अपने नहीफ नज़ार हाथ कुर्सी की पुष्ट पर जमा कर उठते हुए कहा। मानू ने आगे बढ़कर इसे सहारा देना चाहा। सारा एक कदम पीछे हटते हुए बोली, नहीं, मैं खुद चल सकती हूँ। मानू ने बेयकीनी से उसे देखते हुए सर हिलाया। ये वो लड़की थी जिसके ज़िंदगी से मात खाए हुए अंदाज के सामने कोई दलील, कोई मिसाल काम नहीं करती थी। तुमने सारा के बारे में क्या सोच रखा है? क्या सारा हमेशा इस तरह हिम्मत हारे बेड पर पड़ी रहेगी? कम अज़ कम इस वक्त तक, जब तक वो खुद पर यकीन करना ना सीख ले। और तुम्हारा क्या ख्याल है, इसमें कितना वक्त लगेगा? एक उम्र भी लग जाए तो परवाह नहीं। गुजरे वक्त के दरीचों से गुजर कर एक पुरानी बात याद आई। इसने एक मरतबा फिर सारा की तरफ देखा।
وہ ایک دو قدم خود سے اٹھانے کے بعد کسی چیز کا سہارا لیتی چلتی بالکنی کی طرف جا رہی تھی۔ ایک عمر بھی لگ جائے تو پرواہ نہیں، ایک عمر الفاظ باز گشت کی طرح اس کے ارد گرد گونجنے لگے۔ دنیا میں بہت سی ایسی باتیں ہیں ناممکن ہو جاتی ہیں جن کے اکثر لوگ ناممکنات میں شمار کر کے داخل دفتر کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ بھی سارہ کے بارے میں اس نے کہا تھا، جو یقیناً اتنی سچی نیت سے ایک عمر سارہ کے ساتھ گزارنے، اس کا سہارا بننے کا عہد کر چکا تھا کہ ایک عمر کے بجائے کچھ ہی وقت کے آگے سرکا تھا، اور وہ سارہ جو ہمت ہارے ہمہ وقت بیڈ پر پڑی رہتی تھی، اس کی نظروں کے سامنے خود اپنے پاؤں پر چلتی کمرے سے باہر نکلی تھی، اور اس وقت میز پر رکھی چائے کی ٹرے میں سے کپ، پلیٹیں، چمچ، چائے کے لوازمات اور چائے دان نکال کر میز پر سجا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت نارمل تھی اور اس میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی۔ معجزہ! اس کے ذہن میں یہ منظر دیکھتے ہوئے خیال آ گیا، کیا یہ معجزہ ہے؟ صرف محبت اور نیت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ایسے ایسے معجزے رونما کرا سکتی ہے۔ مانور آؤ نا، یہاں آ جاؤ، سارہ نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مانور اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف چل دی۔ تمہاری وہ دوست آج کل کیا کر رہی ہے جو تمہارے ساتھ سید پور کلچر فیسٹیول دیکھنے آئی تھی؟ اور یاد ہے، اس نے میوزیکل نائٹ پر بھرے گراؤنڈ میں چلا چلا کر ایک سنگر کو مخاطب کرتے ہوئے نیوز بننے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی؟ شاہ بانو کے بھائی عبید نے اس سے پوچھا۔ شاہ بانو ان دنوں ایک مرتبہ پھر اپنے بھائی کے پاس چند دن گزارنے اسلام آباد آئی ہوئی تھی۔ وہ تو آج کل کچھ بھی نہیں کر رہی۔ اس نے اپنا ایک سیمسٹر مس کر دیا۔ اس کی ممی اس کی وجہ سے خاصی پریشان رہتی ہیں۔ کیوں؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یوں ہی مجھے اس فوک میں میوزیکل نائٹ کی خبر پڑھ کر دوبارہ یاد آ گئی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے اخبار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ویسے مجھے آج تک حیرت ہے کہ اس سنگر کے تمام ویڈیوز میں سے وہ حصہ کیسے ایڈٹ ہوا اور کسی بھی سائٹ پر آنے سے رہ گیا جس میں تمہاری دوست اس پر چلا رہی تھی۔ یا تو تمہاری دوست کے کانٹیکٹس بہت اسٹرانگ ہیں، یا پھر عبید کہتے کہتے رک گیا، یا پھر شاہ بانو نے سوالیہ انداز میں عبید کی طرف دیکھا، یا پھر اس سنگر کے خود اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے وہ حصہ کہیں بھی سامنے آنے سے رکوایا۔ لیکن وہ ایسا کیوں کرتا؟ شاہ بانو نے حیرت سے کہا۔ ایسے لوگوں کے لیے اس قسم کے واقعات تو شہرت چمکانے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ وہ اس کو اپنی مقبولیت کی علامت بنا کر بھی تو پیش کر سکتا تھا۔ یہی بات تو میرے لیے دلچسپی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ عبید مسکرایا۔ تم تو نہیں مانو گی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے تمہاری دوست یوں ہی اس کو دیکھ کر نہیں چیخی تھی۔ اس کے چیخنے چلانے اور سنگر کے درمیان کوئی تعلق ضرور تھا۔ جبھی موصوف نے اسے اپنی مقبولیت کی علامت بنانے کے بجائے بالکل غائب ہی کروا دیا، وہ دوبارہ اپنی توجہ اخبار کی طرف منتقل کرنے سے پہلے بولا۔ عبید اخبار میں مگن ہو چکا تھا، مگر شاہ بانو کا ذہن کئی پرانی باتوں میں الجھ چکا تھا۔